صلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَطَّهُورٌ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب اللہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام حمد و ثنا ہے اس رب جلیل کے لیے کہ جس کی جمال و عظمت اور کمال و برتری کی حدود بے پایہ سے مخلوق ناواقف و آگاہ ہے، کہ جس نے اپنی ذات پاک کو اسم اللہ ہو کے ذریعے متعارف کرا کے انسان کو اپنے قرب و وصال کی دعوت دی اور انسان کے دل کو اپنا جلوہ گاہ فرما کر اپنی معرفت سے سرفراز فرما کر شرف بخشا، اور بے حد و لامحدود درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو اللہ تعالیٰ کے رازوں کے امین اور صاحب مقام محمود ہیں، جن کی شان میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا، اور تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر بے حد و لامحدود درود و سلام ہو کہ جن کی شان کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحاب ستاروں کی مانند ہیں، تم میں سے کوئی بھی ان میں سے کسی کی بھی اقتداء کرے گا تو وہ ہدایت پائے گا، اس کے قلب کو ہدایت کے نور سے منور کر دیا جائے گا۔ اور تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بعد تمام اولیاء اللہ پر کہ جن کی شان میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان تمام اولیاء اللہ پر اللہ تعالیٰ اپنی شان رحمت نازل فرمائے، اور ان تمام اولیاء اللہ کے سردار شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قدس العزیز محبوب سبحانی کنزیل نورانی، ان کے اس بابرکت یاد میں 11ویں شریف کے پروگرام کے اندر ہم جمع ہیں۔ یہ محفل مصطفیٰ بھی ہے اور آپ کی نام نامی اسم مبارک سے بھی منسوب ہے۔ پچھلا درس پچھلی نشست کے اندر ہم نے جس موضوع کو زیر بحث یعنی کہ لایا، جس پر وضاحت کی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ ہمیں حق کہنے، حق کو سمجھنے اور اپنے دل کے اندر جگہ دینے اور اس پر قائم رہنے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کی سرکوبی کے لیے، باطل کے نام و نشان کو مٹانے کے لیے ہمیں تاحیات ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر ساتھ، ہر گھڑی اسی چیز کی توفیق عطا فرمائے۔
کہ ہم اپنے جوہد سے صحیح سے اپنی کاوش سے باطل کی سرکوبی کرتے رہیں اور حق کا پرچار کرتے رہیں۔ تو پچھلی نشست کے اندر جو ہمارا موضوع تھا وہ تھا کہ ایک ہے عمل کرنا اور ایک نہ کرنا۔ عمل کرنا یا کوئی عمل نہ کرنا، اس سے پہلے ہے کہ عمل کیوں کرنا۔ اس سے پہلے ہے تو ہمارا موضوع یہ تھا کہ ہم نے عمل کرنا کیوں ہے، کیونکہ ہم عمل کسے کہتے ہیں؟ عمل ہماری نظر کے اندر عمل کسے کہتے ہیں، یا عمل کی حقیقت کیا ہے؟ عمل کی ہم 24 گھنٹے بطور انسان یعنی پوری روح زمین کے اندر جتنے بھی انسان سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد پاک ہے، یہ قیامت تک جاری رہے گی، قیامت تک۔ اب اس اولاد کے اندر ایک اہل حق ہیں، یعنی جس کو آپ مسلمان کہتے ہیں، اور ایک اہل باطل ہے، غیر مذہب۔ اب ان تمام مذاہب کے اندر مختلف قسم کے مذاہب ہیں، تو بطور انسان تو سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، تو اعمال تو سارے کرتے ہوں گے نا، کرتے ہوں گے یا نہیں؟ جو عمل قبولیت کا باعث بنے اور قرب خداوندی کا باعث بنے وہ حق ہے، اور جو اس کے درمیان حجاب بن جائے یا رکاوٹ بن جائے یا اس کے متبادل ٹھہرے تو وہ باطل ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب دماغ کا حرکت کرنا، عقل کا حرکت کرنا فکر کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ فکر۔ اب زبان کا حرکت کرنا قول کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ قول۔ دل کا حرکت کرنا احوال، حال، کیفیت، جذبات۔ بات کی سمجھ آ رہی؟ اب بدن کا حرکت کرنا فعل۔ کیا؟ فعل۔ اب ان تمام چیزوں کو ہم جب جمع کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ افکار، احوال اور اقوال، یہ سب چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو پھر ایک عمل بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ جب ہم عمل ایک کرتے ہیں تو وہ ہمیں، اگر ہم گویا حق کا کوئی عمل کر رہے ہیں، حق سے منسوب کوئی عمل کر رہے ہیں، فرما برداری کا کوئی عمل کر رہے ہیں، تو گویا ہم نے ایک قدم اللہ کی جانب سفر کیا۔ اگر کوئی باطل کا عمل کر رہے ہیں تو ہم ایک قدم اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کر چکے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ سے ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں کہ کوئی عمل ایسا ہو کہ وہ دوری کا باعث بن جائے، دوری کا۔ اب یہ سارے اعمال، افکار، احوال، اقوال جاری اور ساری ہے، کوئی چاہے یا نہ چاہے، کوئی چاہے، اس کی عقل کے اندر، اس کے فکر کے اندر یہ افکار جاری ہیں، اور جب وہ کلام کرتا ہے تو اس کی زبان سے وہ الفاظ بھی جاری ہے، یعنی کلام بھی جاری ہے، اور دل کے اندر کیفیات بھی جاری ہے ہر انسان کے اندر، اور بدن سے جو حرکات و سکنات کرتا ہے تو وہ افعال بھی جاری ہیں۔ اب ان تمام اعمال سے یا تو وہ خدا کی طرف سفر کر رہا ہے یا وہ شیطان کی طرف سفر کر رہا ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی؟ اب حق
اور باطل کی تمیز قرآن و سنت کے اندر اللہ رب العالمین اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ یہ چیز حق ہے اور یہ باطل ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا ہمیں حق پر چلنا چاہیے یا باطل پر، یا ہمیشہ حق پر ہی چلنا چاہیے، یا کبھی حق پر چلنا چاہیے یا کبھی باطل پر؟ جی، اگر ہم ایسے کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر حق پر چلتے ہیں تو پھر باطل پر چلتے ہیں، تھوڑی دیر حق کی بات سوچتے ہیں، 1 گھنٹہ حق کی بات سوچتے ہیں تو پھر 1 گھنٹہ باطل کی بات سوچتے ہیں، تو پھر ایسا کرنے سے کیا ہم کامیاب ہو سکیں گے؟ کیا ہم کامیاب ہو سکیں گے کہ جتنا سفر طے کیا اتنا واپس آ گئے؟ جتنا سفر طے کیا یعنی کہ اس دیوار کے پاس ایک پانی کا گلاس ہے جس سے میری پیاس بجھنی ہے، تو میں 1 قدم یہاں سے بڑھاتا ہوں تو پھر واپس ہو جاتا ہوں، اور اسی طرح میں سفر کرتا 10 سال گزر جائیں یا 20 سال گزر جائیں، کیا میں پانی کی اس گلاس تک پہنچ سکتا ہوں جس سے میری پیاس بجھے گی، جو میری نجات اور زندگی کا باعث بنے گا؟ نہیں پہنچے گی۔ اسی لیے سلطان العارفین حضرت صحیح سلطان محمد باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے پنجابی کلام کے اندر فرماتے ہیں، سے ثابت صدق، میرے ساتھ پڑھے، سے ثابت صدق تے قدم اگیرے، تائیوں رب لبیوے ہو، تائیوں رب لونو دے وچ ذکر اللہ دا، ہر دم پیا بریوے ہو، ظاہر باطن این عیانی، ہو بیا سنیوے ہو۔ اب اس بات کو جب غور سے دیکھیں گے جو آپ نے پہلے مصرے کے اندر فرمائی کہ ثابت صدق قدم نہ لڑکھڑائیں نہ رکیں، نہ لڑکھڑائیں نہ رکیں نہ واپس آئیں، تو لگاتار جاری رہیں تو پھر انسان منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے۔ ثابت صدق تے قدم، اور جو چیز رکاوٹ بنے دنیا کے اندر، اس کو فرمایا وہ دنیا ہے، کیا ہے؟ اور جو انسان کے قلب کے اندر وسوسات کی صورت میں، وہ نفس و شیطان کے خیالات کی صورت میں ہو، یا ان چیزوں کی محبت کی وجہ سے ہو، ان چیزوں کی محبت کی وجہ سے ہو، وہ تمام اہل حق کو کیا فرمایا کہ یہ شیطان ہے، یہ دنیا ہے، یہ نفس ہے، یہ 3 چیزیں ہیں، اور تینوں چیزوں سے یہ منسلک چیزیں ہیں۔ اس کائنات کے اندر جو اللہ رب العالمین کی راہ سے رکاوٹ بنتی ہے، راستے کے اندر جو رکاوٹ بنتی ہے، جو اس کی قرب کے مراتب تک پہنچنے کے درمیان آڑ بن جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نفس، شیطان اور دنیا، ان 3 چیزوں سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں۔ اب ہم چاہتے تو ہیں کہ ہم حق پر چلیں اور ہمیں استقامت نصیب ہو، استقامت، تو استقامت کیسے نصیب ہوگی؟ ایک سوال ہے کہ استقامت کبھی آپ نے کوئی غور کیا یا فکر کیا کہ ہمیں استقامت کیوں نہیں نصیب ہوتی؟ کہ ہم 2 دن نماز پڑھتے ہیں پھر رک جاتے ہیں، 2 دن ذکر کرتے ہیں پھر رک جاتے ہیں، تھوڑا سا نیک کام کرتے ہیں پھر کوئی گناہ کا کام کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا میں نے آپ کے سامنے جو آیا مقدسہ تلاوت کی، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم ناپاک ہو جاؤ، کیا؟ ناپاک ہو جاؤ تو پاکی حاصل کرو،
تو اے پروردگار عالم جب میں پاک ہو جاؤں گا تو مجھے کیا نصیب ہوگا؟ فرمایا جو پاک ہو جاتے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان سے۔ تو اے پروردگار عالم اس پاکی کا راستہ ہمیں بتائیے۔ تو فرمایا سب سے پہلا راستہ کیا ہے؟ توبہ۔ کیا ہے؟ کہ جو گناہ آپ کر گزریں، ظاہری ہو یا باطنی ہو، صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، ان تمام سے توبہ کرنا۔ کیا کرنا؟ جو سچی توبہ کرتا ہے سچے دل سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے وہ گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس شیطان کی ساری محنت کو زائل کر دیتا ہے۔ جو سچی توبہ کرتا ہے، جو سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر وہ اس توبہ پر کھڑا ہو جائے، ثابت قدم رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ کی عوض کیا بن جاتے ہیں؟ وہ نیکی بنا دیتے ہیں۔ جتنا جتنا بڑا گناہ ہوتا ہے اتنی اتنی بڑی نیکی بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فضیلت کس کو دیتا ہے؟ اپنے بندوں کو۔ اب توبہ پہ کھڑے ہونا، توبہ پہ، کہ جس طرح میاں محمد بخش فرماتے ہیں کہ 100 باری میں توبہ کی تھی، 100 باری میں، تو پھر بھی 100 باری توبہ کرنے کے بعد میں نے توبہ کو توڑ دیا، توبہ کو، مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، پھر بھی توبہ میری، پھر بھی توبہ، کہ اس کے سوا کوئی راستہ اور نہیں۔ تو ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو گنہگار ہیں، سراپا گنہگار ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اطہر ہے، طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے، یعنی کہ طاہر کسے کہتے ہیں؟ جو پاک ہے، مطہر کہتے ہیں پاک کرنے والوں۔ تو وہ تو اپنی نظر سے، اپنے وجود کی برکت سے دوسروں کو پاک کرنے والے ہیں، لیکن پھر بھی 100 دفعہ توبہ فرماتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ توبہ کرتے ہیں۔ اور توبہ کس سے کرتے ہیں؟ گناہ سے۔ کس سے؟ اب گناہ کی الگ الگ ڈیفینیشن، گناہ کی الگ الگ اس کی تفسیر اور ترجمہ ہے، لیکن کل ملا کے اگر ہم اس تمام گناہوں کو ایک پیرائے کے اندر دیکھیں گے جس سے ہم کو سمجھ آ جائے، تو وہ اس عاجز اور حقیر ترین علم رکھنے والے کی نظر میں وہ یہ ہے کہ بندے اور اللہ کے درمیان جو حجاب ہے وہ گناہ ہے، اور گناہ ہی کے باعث حجاب بنتے ہیں۔ اب مقام درجات کے اندر بھی وہ نور کے ہیں اور رجوعات خلق کے حجابات ہیں، اور ابتدائی صورت میں انسان کے دل کے اوپر شیطانی تاثیر کے حجابات 70,000 سلطان العارفین سلطان بہت فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے دل کے اوپر کتنے 70,000 شیطانی حجابات ہیں، مکڑی کی جالے کی طرح۔ پھر اس حجابات کے علاوہ نفس یعنی آگ، ہوا، مٹی اور پانی، حرص، ہوس، شہوت اور غضب، اس قسم کے حجابات ہیں۔ پھر جو ہم گناہ کرتے ہیں ان کے پردے انسان کے دل کے اوپر پڑ جاتے ہیں، وہ بھی حجابات ہیں۔ یہ سارے کیا ہیں؟ پردے، حجابات ہیں۔ اب اس کے اوپر ملکوتی حجابات ہیں، جبروتی حجابات ہیں، وہ نورانی پردے ہیں۔ لیکن بندے اور اللہ رب العالمین کی ذات کے درمیان، یعنی روح اور پروردگار عالم کے درمیان جو بھی پردہ حائل ہے وہ حجاب ہے، وہ گناہ ہے، چاہے وہ میرا اپنا وجود ہی کیوں نہ ہو، چاہے میری اپنی عقل ہی کیوں نہ ہو۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام گناہوں سے پاک تھے، لیکن قرآن پاک کی سایہ مقدسہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ تفسیر کون فرما رہے؟ حضور غوث العظم شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی،
کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا وجود، آپ کا جسم آپ کے اوپر گناہ ہے، تو پھر بھی توبہ کرتے ہیں روزانہ، اور جب توبہ کرتے ہیں تو وہ اس حجابات سے گزر جاتے ہیں، تو پھر آگے خدا کے قرب میں پہنچ جاتے ہیں، پھر توبہ فرماتے ہیں، پھر ان حجابات سے گزر جاتے ہیں، پھر آگے پہنچ جاتے ہیں۔ تو پھر ہم تو سراپا گنہگار ہیں کہ ہمارا سارا کا سارا جو وقت گزر چکا، جو زندگی گزر چکی، ہم جو بھی سانس گزارے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر یا اس کی فرما برداری کے اندر گزارے ہیں؟ اور اگر کچھ گزارے بھی ہیں، اگر ذکر فکر کیا بھی ہے، لیکن اس کے متبادل گناہ کتنا کیا ہے، تو پھر ہمارا سفر، ہمارا جو قرب کی منزل ہے، وہ کب ملے گی، کیسے ملے گی، ہم اپنا مقصد حیات کیسے پورا کریں گے، ہم کیسے اللہ رب العالمین کے روبرو کامیاب ہو جائیں، سرخرو ہو جائیں، کہ جب ہم اللہ رب العالمین کے بارگاہ کے اندر قیامت کے دن یعنی روز حشر جب پیش ہو جائیں، تو پھر اللہ رب العالمین ہمیں فخر سے فرمائے کہ یہ میرے حبیب کا امتی ہے، یہ سارے اللہ ہمیں یہ درجہ نصیب فرمائے۔ بخشش نہیں ہے کہ یہ بھی بخشش ہے کہ میں بخشا جاؤں۔ عام وہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اسی جی تیرے پیچھے لنگ جیسا، اساں جی حضرت صاحب تواڈے پیچھے لنگ جیسا، لوک لوک کے۔ اللہ سے مانگیں تو گویا اللہ عطا فرماتا ہے، لیکن اللہ سے جب مانگے تو بڑا مانگے۔ اللہ سے مانگے، مثلا ایک بادشاہ ہے، اس کے پاس 10 روپے بھی ہے، 10 کروڑ بھی ہے، اور 10 کروڑ بھی وہ دے سکتا ہے، اس کے لیے آسانی ہے، اور کئیوں کو دے سکتا ہے، وہ ساری دنیا کے انسانوں کو دے سکتا ہے، تو پھر آپ 10 روپے کیوں مانگتے ہیں؟ آپ 10 کروڑ مانگے تو وہ اس کے خزانے سے کوئی کمی ہونے والی اور اس کو کسی نے تانا نہیں مارنا کہ اے پروردگار عالم، تو نے اس کو دے دیے، مجھے کیوں نہیں دیے، مجھے، یا اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی عاجز کرنے والا نہیں ہے۔ تو جب ہم اللہ سے مانگیں گے تو اس کی شیان شان مانگنا، اس پر اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے، اس کی شیان شان کہ اس نے مجھے بڑا جانا، اس بندے نے مجھے بڑا جانا۔ اے پروردگار عالم، صرف میں نہ بخشا جاؤں کہ میری وجہ سے تیری امت بخشی جائے، ہزار بخشے جائیں، مجھے ایسا بنا دے، مجھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے اشخاص ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ 70,000 ایسے بندے ہوں گے کہ جو بے حساب و کتاب بخشے جائیں گے، اور ان کی وجہ سے ہزار بخشے جائیں گے۔ اب اے پروردگار عالم، مجھے ان بندوں میں شامل فرما، مانگ رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، تو کیا ہم کو ان بندوں میں شامل فرما سکتا ہے یا نہیں فرما سکتا؟ تو پھر اللہ سے مانگے، بڑا مانگے، اللہ سے مانگے کہ آپ کی وجہ سے ہزار بخشے جائیں۔ تو اس سے پہلے کہ مجھے جس طرح فرماتے ہیں نا فرید الدین، فریدا ٹوریا جا، جی کوئی ملے بخشیا تے تم ہی بخشیا جا، کہ یعنی تجھے کوئی بخشا ہوا مل جائے تو پھر تو اس کی رفاقت میں رہے، اس کے قرب میں رہے، جو اس کے اوپر فیوز و برکات نازل ہو، اس سے تجھے بھی حصہ مل جائے، اس کی برکت سے، اس کے وجود کی برکت سے تجھے بھی حصہ مل جائے، تو بھی بخشا جائے، تو پھر قرآن پاک کے اندر اور نماز کے اندر ہم یہ دعا کرتے ہیں، جب بھی نماز ادا کرتے ہیں، اور ہر رکعت کے اندر کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، راستہ ان کا جن پر تو نے ان کے ساتھ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ان سچوں کے ساتھ شامل فرماتے۔ دعا مانگتے ہیں
لیکن ان کی تلاش نہیں کرتے، ان کی تلاش، ان کی صحبت اختیار نہیں کرتے، ان کو تلاش نہیں کرتے، ان کی صحبت اختیار نہیں کرتے، ان کی فیض و برکات ان کے وجود سے حاصل نہیں کرتے، تو پھر کیا ہم ان کی صف میں جمع ہوں گے یا ان کے پیچھے آنے والوں میں ہوں گے؟ جی، ان کے فرما برداروں میں بھی نہیں ہوں گے، ان کے طالبوں میں بھی نہیں ہوں گے، ان کی صف میں بھی نہیں۔ صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشینت در حضور اولیاء۔ اگر تو فرمایا کہ اچھوں کی صحبت تجھے اچھا کر دے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا کر دے گی، اگر تو اللہ کی معیت چاہتا ہے، اللہ کا قرب چاہتا ہے، اس کے اور اپنے درمیان حجابات کی کمی اور حجابات نہ ہوں، اس کا وصل چاہتا ہے، تو پھر کہاں پہ آ؟ در حضور اولیاء، کہ اولیاء کے حضور اس کے در کے اندر آ جا، اس کے دروازے پر پہنچ جا، تو گویا تم اللہ کے بارگاہ کے اندر پہنچ جاؤ گے، اللہ کی۔ اب وہ اللہ والے کیا کرتے ہیں، کیسے پہنچاتے ہیں، کیسے وہ خود پہنچتے ہیں، کیا وتیرہ ہے، کیا طریقہ ہے، کیا اس کا ڈسپلن ہے، کیا اصول ہے؟ اس لیے اس بات کو سمجھنا لازم ہے، اس بات کو سمجھنا۔ اب یہاں پہ جو بات فرمائے گی نا، صحبت، کیا فرمائے گی؟ صحبت۔ اب صحبت کے اندر رہتے ہوئے میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، اجازت ہے جی؟ ایک گاجر لیں، ایک گاجر لیں، اس کے نا 2 ٹکڑے کر دیں، ایک ٹکڑے کو آپ ہلدی، مرچ، مسالے اور تیل ان چیزوں کے اندر ڈال دیں، 1 ماہ تک وہ گاجر کا ٹکڑا اچار بن جائے گا۔ وہ دوسرا ٹکڑا لیں، اس کو چینی کے اندر، اس شیرے کے اندر رکھ دیں، تو 1 ماہ کے اندر وہ مربع بن جائے گا۔ ایک گاجر ہے، گاجر وہی ہے نا، اس صحبت کے اندر رہی تو اس گاجر کے ٹکڑے کے اندر وہ مربے کی صورت شکل اختیار کر گئی، وہ اچار کی صورت اختیار کر گئی۔ اگر اس گاجر کے اندر اتنی تاثیر اور ساری وہ آ سکتی ہے، اے بندہ مومن تمہارے اندر نہیں آ سکتی، اے بندہ مسلم تمہارے اندر نہیں آ سکتی، کیا ہے انسان تمہارے اندر وہ تاثیر؟ اب اللہ رب العالمین کی جو وہ نیک بندے ہیں، وہ برگزیدہ بندے ہیں، وہ کیسے خدا کا قرب پاتے ہیں، وہ کیسے اللہ کی صحبت اختیار کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی کے اندر فرمایا، آنا جلیسم من ذاکران، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کی ہم مجلس ہوتا ہوں، میں اس کی ہم صحبت ہوتا ہوں، اس کی ہم ایک دوسرے کی ہم پلہ ہے، ہم صحبت ہیں، ایک دوسرے کے پاس ہیں۔ اور یہ کلام بظاہراً ایک بندے کی زبان سے نکل رہا ہے، تو یہ کلام جس کا بھی ہے، کیا اس کی تاثیر، اس چیز کا رنگ کیا ہمارے افکار پر نہیں پڑ رہا؟ اس کی فیوز و برکات جو ہم جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے، حدیث مبارک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کوئی ذکر کرتا ہے تو اس ذکر کی مجلس کے تحت الثری سے لے کے، اس زمین سے لے کے آسمانوں تک، حتیٰ کہ عرش تک، تمام رحمت کے فرشتے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ وہ ہم دیکھ نہیں رہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تو یہ سچا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سچا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب فرشتے اور ملائکہ بھی اس ذکر کی مجلس پہ حاضر ہوتے ہیں، اور خدا خود اس اہل مجلس کا ہم نشین ہو، اور مصطفیٰ انبیاء علیہم السلام اور پاک مقدس ارواح بھی نازل ہوتی ہیں وہاں پہ، اور جن کا ذکر خیر کیا جائے وہ بھی حاضر ہوتے ہیں،
جن کو کشف ہوتا ہے وہ دیکھ بھی لیتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ حجاب درمیان سے ہٹا دے وہ دیکھ بھی لیتے ہیں۔ اور یہ تمام اولیاء اللہ اس ذکر کی برکت، اس ذکر کی بدولت وہ اللہ کی معیت میں رہتے ہیں، اور رہتے رہتے ان کے چہروں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے دل و ظاہر و باطن پر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ تو وہ اسی ذکر کے ذریعے اپنے بندوں کو اللہ کی دعوت دیتے ہیں، اپنی امت کو، اپنے اہل حباب کو، اور اپنے مریدین اور جتنے بھی عقیدت مند ان کے پاس آتے ہیں تو وہ کس کی دعوت دیتے ہیں؟ تو کس ذریعے دیتے ہیں؟ ذکر اللہ کے ذریعے، ذکر اللہ کی۔ اب جب کوئی بھی بندہ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے میں اس کی ہم مجلس ہوتا ہوں۔ تو جب انسان اللہ کی ہم مجلس ہوگا تو ہر وقت اس کے خیال کے اندر، اس کے دل کے اندر، اس کے ظاہر اور اس کے باطن کے اندر کیا وہ برکت، وہ انوار کی بارش نہیں ہوگی؟ جی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب جب اس ذکر کی برکت اس پر نازل ہوگی تو جو اہل ذکر کی مجلس میں اس کے پاس آ کے بیٹھے گے، اس کے وجود سے جس طرح سورج سے کرنیں نکلتی ہیں، اس بندہ مومن کے قلب سے اس نور کے انوار نکلتے ہیں جو اہل مجلس کے اوپر پڑتے ہیں، اور ان کو بھی ان کی وجود کا حصہ اور برکت نصیب ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم کیا کرو؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ان سچوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ کہ جن کے زبان پر بھی ذکر ہو اور دل کے اوپر بھی ذکر ہو، اور جب وہ کوئی کلمہ ادا کریں تو ان کی زبان کے ساتھ ان کا دل اس چیز کی تصدیق کر رہا ہو۔ تو علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زبان سے کہہ بھی دیا تو کیا حاصل؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ، کیا؟ دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل اور نظر یعنی نگاہ کیا بن جائے؟ مسلم بن جائے، اسلام کے اندر آ جائے، یا سلامتی والی بن جائے، یعنی امن والی بن جائے۔ تو کیسے بن سکتی ہے؟ چاہتے ہیں بن جائے، اور جب بن جائے یہ ہمیشہ رہے، یعنی کبھی بن جائے، کبھی اندھیرا ہو جائے، کبھی نظر آنے لگے، کبھی نہ آنے لگے۔ کیسی کیفیت ہونی چاہیے؟ کون سی کیفیت بہتر ہے؟ زبردست، ہمیشہ دوام، دائمی، ہمیشگی۔ ورنہ جتنی محنت کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں پھر واپس آ جائیں، سفر کرتے ہیں پھر واپس آ جائیں، تو اسی سلسلے کے اندر عمر تمام ہو جائے تو کیا پایا؟ کیا کمائی کی؟ تو ہم محافل بھی منائیں، مجالس کے اندر بھی جائیں، ذکر خیر بھی سنیں، نمازیں بھی ادا کریں، لیکن جب ہم حشر کے دن یا قبر کے اندر جائیں تو یہ حجابات ہٹ جائے اور ہمیں یہ نظر آئے کہ جس ابتدا سے میں نے زندگی کا یعنی کہ اس کی شروعات کی، آج آنکھیں بند ہونے کے بعد میں اسی قدم پر کھڑا ہوں۔ حضور سلطان العارفین سلطان باہو صاحب فرمانے نے، آپ فرماتے ہیں کہ اندروں جھگی پئی لٹیوے، اندروں جھگی پئی لٹیوے، تن من خبر نہ موری ہو، سہ وریاں دی عبادت کیتی، رہے اللہ کولو بیگانے ہو، رہے اللہ کولو الف اللہ پڑھیوں، پڑھ حافظ ہویوں، نہ گیا حجاب و پردہ ہو، کہ تم نے اللہ کا ذکر بھی کیا اور تیرا حجاب نہ ہٹا، تیرا حجاب، اور تم نے علم پڑھا اور معلوم تک نہ پہنچا، ذکر کیا مذکور تک نہ پہنچا، عشق کیا اور معشوق تک نہ پہنچا۔ بات کی سمجھ آ رہی؟ اب یہ تیرا سفر کیسا رہا؟ تو نے سجدہ کیا اور مسجود تک نہ پہنچا۔ اب ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو کیوں کروں؟ کہ وہ قافلے کے اندر میں جب چلا جاؤں گا تو کوئی ان میں ہوگا جس کی بارگاہ کے اندر
وہ پہنچ چکا ہوگا تو اس کے ساتھ میں بھی چلا جاؤں گا، قیام کرنے والوں کے ساتھ قیام کرو۔ تو وہاں 27 نمازوں کا ثواب رکھ دیا کہ اہل مجلس اور گروہ کے اندر تم چلے جاؤ تو کوئی اس میں ہمت والا ہوگا جس نے اپنے آپ کو ان گناہوں سے حجابات سے گزار کر تیری بارگاہ کا قرب پا لیا ہوگا، تو اس کے دامن سے چمٹے رہنے سے مجھے بھی وہ قرب نصیب ہوگا۔ ارے کوئی تو ہوگا، تو اس لیے فرمایا اس کو تلاش کرو، اس کو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت بھی ہے، وہ خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے، وہ علم خاص حاصل کرنے کے لیے، علم لدنی حاصل کرنے کے لیے، وہ مزید اللہ تعالیٰ کے راز، وہ مرشد کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ہمیں صحابہ اکرام اولیاء اعظام کے وتیرے سے، ان کے طریقے سے، ان کی زندگی سے یہ بات نصیب ہوتی ہے، ملتی ہے، کتابوں اور تحریروں کے اندر ہے۔ اس لیے کہ ہم ان کی صحبت میں رہیں تو پھر کیا ہوگا؟ سلطان العارفین سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتب کے اندر ایک حدیث نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ قرب قیامت ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ رات کو کافر ہوں گے اور دن کو مومن ہوں گے، اور دن کو کافر ہوں گے اور رات کو مومن ہوں گے، کہ ان کے دل کی حالات اس قدر تبدیل ہوتے چلے جائیں گے، اور پر فطر دور ہوگا کہ ایمان کو ہمیشگی نصیب نہ ہو سکے گی۔ تو وجہ کیا ہوگی؟ سوائے ان لوگوں کے ایمان بچیں گے، کن لوگوں کے؟ جو علماء عاملین، فقرائے کاملین کی صحبت اختیار کریں، 24 گھنٹے ان کی صحبت میں رہیں۔ تو ہم سب کیسے رہ سکتے ہیں؟ کیسے رہ سکتے ہیں کہ ہم نے تمام دنیاوی امور بھی پورے کرنے ہیں، اپنے اہل و عیال کو بھی دیکھنا ہے، کاروبار بھی کرنا ہے۔ تو حضور سلطان العارفین نے پھر ایک اور بات فرمائی کہ اگر چاہتا ہے کہ ہمیشگی نصیب ہو تو حجاب بھی ہٹتے چلے جائیں، گناہ بھی مٹتے چلے جائیں، گناہ بھی اور صحبت بھی نصیب رہے، اور تجلیات بھی اس کا ہمیشگی اپنے قلب پہ نزول ہوتا چلا جائے، تو کیا کریں؟ فرمایا ذکر اللہ، کہ وہ اللہ کے ذکر سے یہ بات اس کو نصیب ہوگی، اور ذکر دوام جس کو نصیب ہوگا، یعنی دائمی ذکر۔ کون سا ذکر؟ تو قرآن پاک کے اندر ایمان والوں کو، طالبین کو، سالکین کو، جو اس چیز کے طالب اور صادق ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا ہے۔ کیا فرما دیا ہے؟ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، کہ عقل والے، بلکہ جب تم نماز ادا کر چکو تو کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، یعنی کروٹ کے بل بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، کروٹ کے بل بھی۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الف اندر وچ نماز ساڈے ہک سے جان تیوے ہو، نال قیام رکوع سجودے کر تکرار پڑیوے ہو، اے دل ہجر فراقوں سڑیا، اے دم مرے نہ جیوے ہو، سچا راہ محمد والا یا سونا حضرت باہو جائیں وچ رب لبیوے ہو۔ ہک جاگن، ہک جاگ نہ جانن، ہک جاگ دیاں ہی ستے ہو، ہک ستیاں جا واصل ہوئے، ہک رہ گئے وچ مٹھے ہو، کی ہویا جی گھوگو جاگے، جڑا لیندہ سا پٹھے ہو، میں قربان اونا تو باہو جنہ خوب پریم دے جتے ہو، جنہ خوب پریم دے۔ ہر لمحہ، ہر لمحہ، ہر لحظہ وہ خدا کی قرب کی طرف سوئے ہوئے بھی سفر کر رہے ہیں اور جاگتے بھی سفر کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، بلکہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات سے صحابہ کو یہ نصیب اور اولیاء اللہ کی یہ بات، یہ فیض و برکات اور یہ ترتیب آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ یہ کون سی ترتیب ہے؟ تنام عین یا ولا ینام قلبی
میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا. میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل. جو مسافر ہے وہ سفر میں ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے قرب کی کوئی انتہا ہو سکتی ہے؟ کوئی اس کے قرب کی انتہا ہو سکتی ہے؟ جس طرح اس کی ذات کی انتہا نہیں ہے، اسی طرح اس کے قرب کی بھی انتہا نہیں ہے. اس کی مہربانی کی بھی انتہا نہیں، اس کی رحیمیت کی انتہا، اس کریمیت کی انتہا نہیں ہے، اور اس کے حسن کی انتہا نہیں ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہر لحظہ، سلطان باہو صاحب اور علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں، مومن کی ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان. گفتار میں، کردار میں اللہ کی برہان، اللہ کی وہ دلیل ہوتے ہیں. اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھو گے تو تمہیں اللہ یاد آ جائے گا. ان کا کلام سنو گے تو تمہیں اللہ یاد آ جائے گا. ان کی طرف جاؤ گے تو تمہیں اللہ یاد آ. اگر وہ تمہیں دیکھیں گے تو تمہیں بھولے گا نہیں. اگر وہ تمہیں محبت کی نظر سے دیکھ لیں تو تمہیں بھولے گا نہیں. اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ ذکر دوام نصیب ہو تو اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کی ترتیب کیا ہے؟ اس کی ترتیب وہ ذکر قلب ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ دل کا راستہ ہے. وہ کس کا راستہ ہے؟ جس طرح یہ زبان کلام کر رہی ہے، جب یہ زبان خاموش ہو جاتی ہے تو دل بھی بولتا رہتا ہے. اور اکثر آپ نے سنا ہوگا اپنے اندر سے، یہ کلام بھی کرتا ہے اور یہ بھی کلام کرتا ہے. اب یہ کلام ہمیشہ جاری ہو جائے، کس کا؟ ذکر اللہ کے اندر. یہ من میں نہیں ہو، یہ اور کوئی بات نہ کرے. کیا کرے؟ ذکر کرے. کیا کرے؟ تو دل کے راستے سے وہ کس کی طرف جائے گا؟ وہ دل دھڑکتا چلا جائے گا، سانسیں چلتی چلی جائیں گی، اور راستہ اور طے ہوتا چلا جائے گا. اور انسان کس جانب، کس منزل کی طرف جائے گا؟ خدا کی طرف. کس کی جانب؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے اور راستہ بھی بتایا ہے. اور حکم، جب آپ صبح اٹھیں، صبح سے لے کے شام تک، بکرتم واسیلہ، بکرتم صبح اور شام، صبح اور ذکر کرو. دن کی 2 حالتیں ہیں. دن کی یعنی 24 گھنٹے ذکر کرو. 24 گھنٹے ہر نیک کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. ہر خیر کا حکم بیان کرنے سے پہلے، کلام کرنے سے پہلے، دوسروں سے ملنے سے پہلے، کپڑے پہننے سے پہلے، کپڑے اتارنے سے پہلے، کمرے کے اندر جانے سے پہلے، باہر نکلنے سے پہلے کیا حکم فرمایا؟ ہر خیر کا کام کرنے سے پہلے اللہ کا ذکر کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. کیا ہم پڑھتے ہیں؟ جو پڑھتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے، جو نہیں پڑھتا اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے؟ جو پڑھتا ہے وہ شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے، اس کی وہ چیز استعمال نہیں کر سکتا. اس کی چیز وہ استعمال، اس کا یہ لباس استعمال نہیں کر سکتا، اس کا کمرہ استعمال نہیں کر سکتا، اس کی کوئی بھی چیز استعمال. اگر گھر کے اندر داخل ہونے کے وقت وہ پڑھتا ہے تو اس کے گھر شیطان داخل. اب جب ہم یہ ذکر، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے تو کیا شیطان ہمارے ساتھ جائے گا؟ تو جب گھر کے اندر جائے گا تو وہ کیا پیدا کرے گا؟ شر پیدا کرے گا کہ خیر پیدا کرے گا؟ شر پیدا. تو یہ پلیتی ہے. یہ کیا ہے؟ شیطانگی. کیا ہے؟ شیطان کا دوسرا نام ظلمت ہے، شیطان کا دوسرا نام نحوست ہے، شیطان کا دوسرا نام پریشانی ہے، شیطان کا دوسرا نام مایوسی ہے.
شیطان کا یعنی ہر گناہ کا جو دوسرا نام جس گناہ کا بھی لیں گے وہ شیطان کا دوسرا نام ہے۔ تو جب جس دل کے اندر شیطان چمٹ جائے، فرمایا جو میرے ذکر سے اراض کرے، ان ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ، جو میرے ذکر سے روگردانی اختیار کرتے ہیں، اس کو پسند نہیں کرتے، اس سے غافل ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا کرتا ہوں؟ ان کے ساتھ میں شیطان کو چمبیڑ دیتا ہوں۔ شیطان اس کے قلب کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں، عارفین فرماتے ہیں کہ ایک بندے کے دل کے ساتھ شیطان چمٹ جائے تو پھر وہ جائے کہ مجھے دم کر دو، اس ہاتھ پہ انگارہ رکھا ہو تو وہ کہے مجھے دم کر دو، اس کا سیک نہ پہنچے، اس کی شدت سے میرا ہاتھ جلے نہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ ٹامک ٹوئیوں ڈاکٹروں کے پاس جائے، اولیاء کے پاس جائے، صوفیاء کے پاس جائے کہ میں نے ہاتھ پہ انگارہ بھی رکھا ہے اور یہ اثر نہ کرے، کوئی ایسا دم کر دو، کوئی ایسی دوا دو، کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ تو وہ کیا کرے؟ اس انگارے کو پھینک دے تو اس کا ہاتھ سیف ہو جائے گا، اس کا ہاتھ۔ تو بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ عارف ہیں کہ تیری بکل دے وچ چور، تیری بکل کیسے کہتے ہیں؟ جو چادر اوڑھ لیتے ہیں آپ، ادھر چور ہو، لکایا ہو، چھپا ہو، سینے کے اندر ہو، دل کے اندر، تیری بکل دے وچ چور۔ اب تم نے چوری، وہ کہاں سے ایمان چرائے گا؟ اندر سے نا۔ کہاں سے چرائے گا؟ دل کے ساتھ وہ چمٹا ہو تو پھر کیا نماز کیسی ہوگی؟ تو پھر اس کا مطالعہ کیسا ہوگا؟ پھر اس کا کام کرنا کیسا ہوگا؟ پھر وہ بچوں کے پاس رہتا ہوگا تو اس کا کیسا رہنا ہوگا؟ وہ سارا شیطانی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ تو جو اہل باطل ہیں ان کے قلوب کے ساتھ شیطان چمٹا ہوا ہے ہمیشہ کے لیے، تو اسی لیے وہ شیطان کی اور باطل کی راہ پر ہیں بندے اللہ کے، اللہ کا رزق کھاتے ہیں، اللہ کی زمین پر رہتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود وہ کس کے غلام ہیں؟ شیطان کے غلام ہیں۔ اور ان کو کس کا غلام ہونا چاہیے؟ تو جو اہل حق ہیں یعنی مسلمان ہیں، ان کے دلوں کے ساتھ بھی اگر شیطان چمٹ جائے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ شیطانیت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کیا ہمارا جو معاشرہ ارد گرد ہمارے لوگ بسنے والے ہیں، یہاں پہ یہود و نصارہ رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں، کہ ہمارے محلے کے اندر یہ کون لوگ ہیں؟ مسلمان رہتے ہیں، تو پھر بھی ہمارے محلوں کے اندر ارد گرد ہمارے خاندان کے اندر وہ شیطانی افعال کس لیے صادر ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے قلوب کے اندر وہ شیطانی چپکا ہوا ہے، چمٹا ہوا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا ہے کہ میں چمبیڑ دیتا ہوں، اس کے ساتھ چمٹا دیتا ہوں۔ اللہ خود چمٹا دیتا ہے جو ذکر سے غافل ہوتا ہے، جو ذکر کو پسند نہیں کرتا، ذکر کو یعنی سامنے پڑھا ہے میں نہیں پڑھتا، حکم دیا ہے میں نہیں پڑھتا، حکم بھی کیا ہے، اس کی فضیلت بھی بیان کی ہے، اس کی شان بھی بیان کی ہے، حکم بھی دیا لیکن میرے پاس بھی ہے لیکن میں وہ ذکر کرتا ہی نہیں ہوں، تو گویا میں نے اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم میری مجلس نہیں پسند کرتا، تو میرا ساتھ نہیں چاہتا، تو میرا حسن نہیں دیکھنا چاہتا، تجھے میرے ساتھ کی لذت نہیں چاہیے، تو پھر یہ لو، یہ شیطان کی ساتھی، اس کو اپنا ساتھی بنا لو، اس کی لذت کے اندر رہو، اس کی لذت نہیں، اس کی ظلمت کے اندر رہو، اس کی لعنت، جو میں نے اس کے اوپر لعنت کی، اب تم اس کے ساتھ جاؤ گے تو تمہارے اوپر بھی لعنتی کردار تمہارے وجود سے باہر نکلے گا، اس کا اظہار ہوگا، لعنتی افکار کا اظہار ہوگا، لعنتی جذبات کا اظہار ہوگا، اور جب تمہارے وجود سے یہ لعنتی کردار افکار کا اظہار ہوگا تو اہل عالم تجھ پر لعنت کریں گے، اور تمہارے دل کے اوپر اگر خدائی، رحمانی، مہربانی، سنت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افکار ظاہر ہوں گے، یعنی بلکہ اللہ کے افکار ظاہر ہوں گے،
اللہ کا الہام تیری زبان سے ظاہر ہوگا، اس کے افکار کو ظاہر کیا ہے، پھر اہل عالم کے اندر تجھے برکت نصیب ہوگی، تیری عزت بڑھتی چلی جائے گی اور دونوں عالم کے اندر تیری عزت کا ڈنکا بجے گا۔ کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِی اذکرکم، اب تم میرا ذکر کرے گا تو پھر میں تیرا ذکر کروں گا، تم مجلس کے اندر کرو گے میں تجھ سے بہتر مجلس کے اندر کروں گا، اور تم دل کے اندر کرو گے تو پھر میں بھی تجھ سے معتبر دل رکھتا ہوں، میں اپنے دل کے اندر کروں گا۔ اور خیر الذکر ذکر الخفی، سب سے بہتر ذکر کیا ہے؟ تو ہم نے اور اہل اللہ نے یہ بات کو تسلیم کیا اور پسند کیا کہ اے میرے مالک، ہم لوگوں کے اندر بھی تیرا تذکرہ کریں گے اور اپنے من کے اندر بھی تیرا ذکر کریں گے، اس کائنات کے اندر بھی تیرا ذکر کو بلند کر دیں گے اور اس کائنات کو بھی تیرے ذکر سے بھر دیں گے۔ تو انہوں نے ساری زندگی کو اسی بات پر اپنے تمام لمحات کو گزارا ہے کہ اس زمین پر اور اس کائنات پر بھی کلمت اللہ کا پرچار کیا اور اس کائنات کے اندر بھی ذکر اللہ کا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ذکر دوام نصیب ہو تو پھر واحد وہ زبان قلب ہے کہ جب یہ جاری ہو جائے پھر یہ اور کوئی بات کے اوپر، جس طرح اس بات کو اہل محبت کے ساتھ جو عادت بن جائے تو وہ کوئی اور بات نہیں کرنا اس کا دل چاہے گا، اسی طرح دل کے اوپر جو کلمہ جاری ہو جاتا ہے، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو، تو یہ لوگوں کے لیے ہے۔ اس میں ریا ہو سکتی ہے کہ میں دستار باندھی ہے، میں تمہارے سامنے بلند آواز سے ذکر کروں، میں اچھے سے اچھا بیان کروں، اس میں ریا ہو سکتی ہے، اس میں ریا ہو سکتی ہے کہ لوگ مجھے بڑا جانیں، بڑا صوفی سمجھیں، بڑا عالم سمجھیں۔ جو من کے اندر کیا جائے گا وہ اللہ اور بندہ، اس کے درمیان اور کوئی حجاب نہیں ہے، اور تمام کائنات کی مخلوق سے وہ پردے کے اندر ہے، پوشیدہ ہے۔ کیا ہے؟ زے زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو، دل دا پڑھدا دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے، دل دا کلمہ کون پڑھتے ہیں؟ اپنے دل کی سمت، دل کا قبلہ، دل کی آنکھیں کھولتے ہیں اور کس کے ساتھ کس کو دیکھتے ہیں؟ ما زاغ البصر وما طغی، کہ نہ نگاہ چونکی نہ حد سے بڑی، بس جسے تکنا تھا اسے تکتی رہی، بس وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں جانتا، وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو پسند نہیں کرتا، وہ جانتا تو ساری کائنات کو ہے لیکن وہ پسند میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیفیت ہے۔ تو آخری بات، جب معراج کی رات قاب قوسین تک پہنچے، مکہ سے بیت المقدس، تو بیت المقدس سے بیت المعمور، بیت سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا سے قاب قوسین و ادنا، یہ سارا سفر کیا تو اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کو دلہن کی مثل سجایا، دلہن کی مثل سجایا۔ تو فرمایا اے حبیب، اس پوری کائنات کی سیر تیر میں نے آپ کو کرائی ہے، دیکھا تو ہوگا زمانہ، دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا؟ تو اللہ رب العالمین نے خود اپنے حبیب کی تعریف بیان کی کہ یہ میرا حبیب ہے، اب تم اس کی امتی ہو، تم سنی ہو۔ کیا ہو؟ کیا ہو؟ اس سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم ہے یا نہیں؟ ما زاغ البصر وما طغی، نہ نگاہ چونکی نہ حد سے بڑی، کسی کو نہیں پسند کیا، بس جسے تکنا تھا اسی کو تکتی رہی، کسی کی طرف دل نہیں مائل ہوا۔ کائنات کو دیکھا لیکن دل مائل نہیں ہوا۔ کس کو دیکھا؟ اپنے مالک کو۔ کس کو دیکھا؟ جو صحیح سنی ہوگا تو اس کے دل کے اندر کیا ہوگا؟ مالک۔ کیا ہوگا؟ مالک پاک۔ تو اس کے دل کے اندر، اس کے خیال کے اندر، اس کے تصور کے اندر صرف مالک ہی ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا تصور
حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے ذکر دوام نصیب فرمائے کہ ہمارے پورے وجود کے تمام ساتوں اندام 3.5 کروڑ مسام ذکر الہی کے اندر جاری اور ساری فرما دے اور ہمیشہ کی ہدایت نصیب فرمائے اور اس ہدایت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔ ختم کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی سوال ہو؟ سچی توبہ دی شرح۔ سچی توبہ، بھائی نے سوال کیا ہے کہ سچی توبہ کیا ہوتی ہے؟ سچی توبہ کیسے انسان کر سکتا ہے؟ قرآن پاک کے اندر اس توبہ کو توبۃ النصوحہ فرمایا۔ حضور غوث العظم شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز اس کتاب کے اندر اس کی بہت خوبصورتی مثال دی آپ نے۔ ایک بندہ ہے، وہ گناہ کرتا ہے، کوئی گناہ سرزد ہو گیا، اس نے کہا ہے پروردگار عالم، گناہ کی کیفیت کے بعد اس کے اندر کیفیت آئی غصے کی، حرص کی، ہوس کی، شہوت کی، جس وجہ سے اس نے گناہ کیا، تو پھر اس گناہ کرنے کے بعد اس کا نفس ریلیکس ہونے کے بعد اپنی نارمل حالت پہ جب آیا تو اس نے کہا کہ اس کو احساس پیدا ہوا کہ میں نے یہ غلط کیا ہے، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو وہ کہتے ہیں پروردگار عالم مجھے معاف فرما، مجھے معاف فرما۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ رب العالمین نے اسے معاف کر دیا تو اس گناہ کو معاف کیا، اس گناہ کو پھر وہ دوبارہ یہ گناہ نہ کرے، لیکن جب پھر کیفیت ہوگی، پھر ویسی حالت ہوگی تو پھر وہ گناہ کرے گا، تو پھر وہ توبہ کرے گا۔ تو یہ سچی توبہ، یہ توبۃ النصوحہ نہیں ہے۔ اب اس چیز سے چھٹکارا کیسے پائیں کہ گناہ اللہ معاف فرما دے گا جب انسان کوشش کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے اس گناہ سے نجات عطا فرما، اور اپنی تائیں یعنی اپنی جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق عطا فرمائی، جتنا اختیار عطا فرمایا، اس اختیار سے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں نے یہ گناہ نہیں کرنا، تو پھر بھی اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ توبۃ النصوحہ نہیں ہے، یہ توبۃ اس گناہ کی اصل سے توبہ کرنا کہ یہ ظاہری گناہ ہے، مثلا جھوٹ بولنا یا دنیا کی محبت رکھنا یا حسد کرنا یا بغض، یہ اس کی وجہ سے گناہ کرتا ہے۔ جو بندہ بغض رکھتا ہے، بغض ایک کیفیت ہے، گناہ کا نام کیا ہے؟ یعنی بغض کی وجہ سے کوئی کام کیا ہے، ٹھیک ہے نا، بغض کی وجہ سے کوئی کام کیا ہے وہ ایک الگ گناہ ہے۔ بغض بطور خود اس گناہ کی ماں ہے جو گناہ کو جنم دے رہی ہے۔ شہوت کی وجہ سے بے حیائی پھیلتی ہے نا، شہوت آج بے حیائی کا دورہ ہے، نقطہ عروج پہ پہنچ چکی ہے۔ موبائل، انٹرنیٹ، اس طرح میڈیا، اس سکرین کے حوالے سے اب معاشرے کے اندر نوجوان نسل اس کے اندر کافی حد تک ملوث ہو چکی ہے۔ اب نظر نے نظر بد اختیار کی، خیال بد اختیار کیا، تو پھر اس کی نارمل کیفیت ہوئی، اس نے جمعہ پڑھا، نماز پڑھی، پھر دل میں آیا بھی یہ غلط تھا۔ اب یہ بے حیائی جب نظر کر رہی ہے تو وہ اس کے اندر شہوت کی ایک کیفیت ہے۔ کیا ہے؟ شہوت کی وجہ سے وہ گناہ کرتا ہے، اور شہوت کی کثرت کی وجہ سے، وہ شہوانی جذبات کی وجہ سے وہ اس گناہ کے اندر ملوث ہے۔ حضور غوث العظم شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ توبۃ النصوحہ، یہ توبہ، سچی توبہ اس وقت انسان کو نصیب ہوتی ہے کہ جب شہوت ختم ہو جائے۔ کیا ہو؟ اب شہوت ختم جلدی نہیں ہوگی۔ میرے ساتھ ایک عالم کی گفتگو ہوئی، اس نے سوال کیا، یہ اہل قصور پر بات اس نے لمبی کی، لیکن میں آپ کو شارٹ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل قصور پر رحمت کیوں نہیں ہوتی؟ گویا اس سے صوفیاء ناراض ہیں،
اس قصور کے اندر بہت بہت بڑے اولیاء اللہ ہیں بھی، بڑے بڑے یہاں سے جب صوفی گزرے ہیں نا بابا فرید الدین، تو وہ گھٹنوں کے بال گزرے، تو اہل قصور کی وہ حالت نہیں ہے، ہلاکن وہ حالت نہیں ہے، جذباتاً وہ اندر کیفیاتاً وہ حالت نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے تھی اولیاء کی صحبت کے اندر جو نصیب ہوتی ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ وجہ کیا ہے؟ وہ بات کرتے کرتے میں نے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق اور سمجھ عطا کی، میں نے اس کے لیے ایک بات عرض کی۔ میں نے کہا کہ آپ نے قرآن پاک کی آیا مقصہ وہ پڑھی ہوگی، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ آپ نے بھی پڑھی سنی ہوگی نا۔ اب میں نے اسے عرض کیا بھی کثرت سے کیا اس کا معنی کیا لیں گے آپ؟ جو مجھے سمجھ آئی ہے یہ کثرت اس کو، اس ذکر کو کہیں گے کہ ذکر کرتے کرتے تیری حرص، تیری ہوس، تیری شہوت اور تیرے غضب پر ذکر کی تاثیر غالب آ جائے، پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تیرے ذکر کی لگام، تیرے ذکر کے انوار اس چارے تاثیروں کے اوپر غالب ہوں اور ہمیشہ غالب رہے تو پھر تم فلاح پاؤ گے۔ ذکر کی تاثیر اگر کم ہو گئی تو حرص اور ہوس کی تاثیر اور شہوت کی تاثیر تمہارے اوپر غالب آ گئی تو پھر تم گناہ کرو گے اور تمہیں توبہ تو نصوحہ نہیں نصیب ہوگی، پھر تم گناہ کرو گے۔ پھر تم اب جب ذکر جاری ہو جائے، ذکر دوام نصیب ہو جائے اور تم اپنے وجود کو گرفت اس ذکر کی تاثیر کے اندر محو رکھو تو پھر تم نجات پاؤ گے۔ تو قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ذکر کثیر کیا کرو، ہر پتھر، ہر جگہ، ہر مکان، ہر لباس کے اندر، جہاں بھی کہیں بھی تم رہو ذکر کے اندر رہو، کہ شیطان مہلت چاہتا ہے، استحوذ الیہ الشیطان فانسہم ذکر اللہ، جب شیطان تم پر غالب آ گیا تمہیں ذکر اللہ بھلا دیا۔ ایک تلوار ہوتی ہے، ایک ڈھال ہوتی ہے۔ تلوار سمجھتے ہیں جس سے ہم وار کرتے ہیں سامنے دشمن والے، اب ایک ڈھال ہے، اگر وہ وار کرے تو بندہ اس سے روکتا ہے، ایسا ہے نا۔ اب ذکر اللہ تلوار بھی ہے اور ڈھال بھی ہے، یہ دو دھاری تلوار ہے، بات کو سمجھ۔ اور شیطان باطنی دشمن ہے، قلب اور ایمان کا دشمن ہے، وہ ظاہر کا دشمن نہیں ہے، وہ باطن کا دشمن ہے۔ تو اس لیے فرمایا جہاد اکبر، جہاد، اس کوشش کو جہاد اکبر فرمایا، اور جہاد اکبر کے اندر مرنے والا وہ شہید اکبر ہے، وہ شہید اعظم ہے، اور ظاہری طور پر جہاد کرنے والا وہ شہید اصغر ہے۔ اور اس مجاہد کو جب وہ مرے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا مشاہدہ نصیب فرماتا ہے، اپنا دیدار نصیب فرماتا ہے۔ اور جو شہید اعظم ہے، جو شہید اکبر ہے، جو مجاہد اکبر ہے، اس کو کیا نصیب ہوگا؟ سلطان باہو صاحب فرماتے ہیں کہ دم دم نال ویکن مولا، دم دم نال ویکن مولا، ہر سانس کے اوپر وہی تجلی، اس کو ایک دفعہ، اس کو ہزار تجلیہ وارد نصیب ہوگی۔ تو یہ اس کوشش کا صلہ ہے، اس سعی کا صلہ ہے، جو غفلت سے ذکر کی طرف لوٹے گا، جو ذکر سے، غفلت سے ذکر سے، جہنم سے جنت کی طرف، گناہ سے نیکی کی طرف، شر سے خیر کی طرف جو ہجرت کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایک قدم چل کے آئے گا، میں 10 قدم، وہ چل کے آئے تو میں دوڑ کر رہوں گا۔ میری رحمت اس قدر اس کے لیے مہربانی فرمائے گی، اس قدر مہربانی فرمائے گی۔ تو پھر سفر زیادہ کس نے طے کیا؟ کس نے طے کیا؟ تو یہ کیا ہم ظاہری طور پر سفر کریں تو وہاں پہنچیں گے کہ باطنی طور پر؟ کس کی طرف؟ اب جذبات کا توڑ جذبات ہوتا ہے، کیفیت کا توڑ کیفیت ہوتے ہے، اور دلیل کا توڑ دلیل ہوتا ہے، اور محبت کا توڑ، تاثیر کا توڑ بھی تاثیر ہوتی ہے۔ اور ذکر کی تاثیر اتنی غالب ہو وجود کے اندر کہ ساری تاثیر ختم ہو جائے، باطل کی ساری تاثیر، شیطان کی ساری تاثیر، پھر اس کے وجود سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گلے سے گزرتے تھے شیطان 3 گلیاں چھوڑ کر نہ چلے۔
اب آپ اس کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم مبارک اپنے سینے پہ لکھیں تو شیطان یہاں سے بھاگ جاتا ہے نام سے. کیا بات، بے شک. تو انشاءاللہ یہ سارے راز و رموز آئندہ نشست میں پھر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا. تو توبۃ النصوحہ اسی بات سے نصیب ہوتی ہے کہ ذکر دوام نصیب ہو، اور ذکر اللہ سے، ذکر کی تاثیر سے حرص، ہوس، شہوت، غضب پر ذکر کی تاثیر غالب ہو، پھر انسان اس توبہ پر ثابت قدم رہ سکتا ہے. اگر وہ تاثیر کم ہو جائے، حرص پھر غالب آئے گی، ہوس پھر غالب آئے گی، شہوت پھر غالب آئے گی، غضب پھر غالب آئے گا، پھر وہ گناہ کرے گا، پھر وہ حجاب آئیں گے، پھر وہ 2-4 حجاب ہٹیں گے، پھر وہ قرب پر پہنچے گا. اسی طرح وہ سلسلہ چلتا رہے گا، وہ قرب تک نہیں پہنچ سکے گا.